تو اس دعا میں اتنی کلیئرٹی نظر آتی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی نیو وٹ ہی وانٹیڈ. وہ بڑے اسپیسیفک تھے, ان کو پتہ تھا میرا ٹاسک آگے کیا ہے. ہی نیو وٹ ٹو آسک, سبحان اللہ. اور اتنے وہ اللہ تعالیٰ سے کھل گئے کہ وہ مانگتے گئے کہ اللہ یہ بھی ریموو کر دے, یہ بھی دے دے, شرح صدر بھی کر دے. اللہ از ٹیلنگ اس کہ کھل کر مانگو. جیسے سلیمان السلام نے بھی اللہ سے جب مانگا نا کہ مجھے ایسا کنگڈم دے جو آج تک کسی کو نہیں دیا. لیکن اس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کلیئرٹی نیڈس ٹو بی دیئر, کیونکہ سم ٹائمز یو آر آسکنگ فار تھنگس کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی لائف دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے, اور میٹنگ کے اندر جو اللہ تعالیٰ پہلی ورشپ کرنے کو دے رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ نماز قائم کرو. اور ساتھ ویسے ایک سائڈ پوائنٹ بھی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں نماز کیوں قائم کرو, لیذکری, موسیٰ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھنا. ہماری کتنی نمازیں گزر جاتی ہیں, آخری بار یاد بھی نہیں کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کب یاد آئے. نماز کے اندر یونیورسٹی کی کوئی اسائنمنٹ چل رہی ہوگی, جاب کی کوئی پریشانی چل رہی ہوگی, دکان کا حساب کتاب چل رہا ہوگا, فیملی کے جھگڑے چل رہے ہوں گے. اب لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں انفارچونیٹلی کہ نماز سلام میں پھیروں تو میرا مسئلہ حل ہوا. اور جب ایسا نہیں ہوتا وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں, قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, ذکر کرنا چھوڑ, نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. جزاک اللہ خیر بردرز, آپ نے بھی بہت پاورفل ورسز شیئر کی, سبحان اللہ, دعا کے بارے میں, اور ریمائنڈر بینیفٹس دا بلیور. ایون مجھے بڑا فائدہ ہوا. اور یہ جو آپ نے خاص بات کی نا, جسٹ ٹو ری ایمفسائز کہ حدیث ہے نا کہ جس کے لیے اللہ خیر چاہتا ہے تو اس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیتا ہے. بیوٹیفل, ماشاء اللہ. کیونکہ مینی پیپل دے بیکم ہوپ لیس آفٹر پریئنگ فار اے سرٹن تھنگ فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں. حالانکہ دعا عبادت ہے. آپ چلیں مل نہیں رہی آپ کو وہ چیز, تو جاری رکھیں کیونکہ اٹ از عبادہ. اور اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن. اور مغیرہ بھائی نے بہت خوبصورت توحید کہ اللہ از آل پاورفل. کیونکہ وین وی ٹاک اباؤٹ فتنہ دجال, تو یس سم ٹائمز شاید ہم بھی ایسے ایکسپلین کر دیتے ہیں, شاید آڈینس پہ بڑا ایک آ جاتا ہے کہ اوہو وی آر بینگ کنٹرولڈ, ایوری تھنگ از بینگ مینیپولیٹیڈ. بٹ وہی بات کہ دیکھیے سورہ کہف میں نے جو کہا نا, فرسٹ اینڈ لاسٹ 10 ورسز میں توحید پہ بڑا ایمفیسس ہے کہ ڈو ناٹ بی ڈیسیوڈ, اللہ کنٹرولز ایوری تھنگ. اور ان 4 سٹوریز میں بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کی پاور ہی نظر آ رہی ہے, سبحان اللہ. میں جو دوسری ریفلیکشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. اچھا دیکھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کا بہت مینشن ہے قرآن میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا, ان کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑے ٹائٹلز کہے ان کے لیے, ان کی بڑی تعریف بھی کی ہے. میرا پرسنل یہ ریفلیکشن ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ نا بڑا لاڈلا پن ایک وہ نظر آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیز بین تھرو مینی تھنگس ان ہز لائف. جو سٹیجز ہیں نا حضرت موسیٰ کے اسٹوری میں, یعنی پہلے وہ بندہ قتل ہو گیا, ہی واز فیئرفل, بھاگ گئے وہاں سے, فیوجیٹیو بن گئے. پھر آگے جا کے سبحان اللہ ایک اور فیز شروع ہوتا ہے. اس کے بعد اسپیچ پرابلمس, اللہ تعالیٰ کو کیسے انہوں نے بتایا. پھر وہ والی ایپیسوڈ کہ جب اللہ نے ان سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ, وہ کنورسیشن از ویری بیوٹیفل, سبحان اللہ. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ السلام جب فرعون کے پاس گئے, وہاں پہ ایک الگ ایپیسوڈ ہمیں نظر آتی ہے. پھر حضرت موسیٰ اپنی قوم سے جب مایوس ہوئے, مایوس نہیں کہنا چاہیے, غصے ہوئے, غصہ ان کا وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو بڑا ستایا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ ہیز بین ٹیکنگ ایکسٹریم کیئر آف بہت لو نظر آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نا. اور موسیٰ السلام کو اللہ سب سے زیادہ میرے خیال نام بھی بائی نیم موسیٰ علیہ السلام مینشن ہے. ہاں ایسے ہی ہے, سب سے زیادہ جو ہے نا آئی تھنک 120+ ٹائمز حضرت موسیٰ کا نام ہے ان دا قرآن. اور اللہ نے بڑے پیار سے حضرت موسیٰ کو جو ہے نا وہ پکارا ہے. تو فار می حضرت موسیٰ کی جو سٹوری جو کہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہے, سورہ قصص میں بھی ہے, میں آئی ایم ریفرنگ ٹو سورہ طٰہٰ کیونکہ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ بھی ہے, اسی طرح سورہ قصص میں ہے, سورہ البقرہ میں کچھ پارٹ, ڈفرینٹ سورہز میں اس کے مختلف پارٹس ہیں, لیکن سب سے ڈیٹیل آئی تھنک سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے. تو وٹ دیٹ اسٹوری ٹیچز اس, اگر ہم سورہ طٰہٰ میں اس سٹوری پہ کو جو ہے اس پہ غور کریں تو حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے نا, دیٹ از مائی ٹیک اوے فار لائف. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. تو اس دعا میں اتنی کلیئرٹی نظر آتی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی نیو وٹ ہی وانٹیڈ. وہ بڑے اسپیسیفک تھے, ان کو پتہ تھا میرا ٹاسک آگے کیا ہے. ہی نیو وٹ ٹو آسک, سبحان اللہ. اور اتنے وہ اللہ تعالیٰ سے کھل گئے کہ وہ مانگتے گئے
کہ اللہ یہ بھی ریموو کر دے, یہ بھی دے دے, شرح صدر بھی کر دے, اور پھر کہا کہ مجھے اسسٹنٹ میرا دے دے, میرا ایک ہیلپر دے دے, نام بھی بتا دیا یہ دے دے. تو اس سے ثابت, اور اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں ان کی یہ دعا, تو اللہ از ٹیلنگ اس کہ کھل کر مانگو. جیسے سلیمان السلام نے بھی اللہ سے جب مانگا نا کہ مجھے ایسا کنگڈم دے جو آج تک کسی کو نہیں دیا, لیکن اس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کلیئرٹی نیڈس ٹو بی دیئر, کیونکہ سم ٹائمز یو آر آسکنگ فار تھنگس کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. جیسے ینگسٹرز اکثر جو ہے نا وہ ہارٹ بریک کے بعد آتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہوئی, ہم نے بڑی اللہ سے دعا کی اللہ ادھر شادی ہو جائے. وہ تو بڑے اسپیسیفک ہو کے دعائیں کرتے ہیں. نہیں, میں نے کہا کہ کیا تم یہ دعا نہیں کرتے اللہ جنت دے دے, جنت دے دے؟ کہتے ہیں ہاں یہ بھی کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جنت کا مطلب ہی یہ ہو کہ اس بندے سے شادی نہ ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اصل میں دنیا میں بھی تو جنت چاہ رہے ہیں شاید. تھنک اباؤٹ اٹ. یعنی اسی لیے نبی نے دیکھیں ایک جنیرک دعا بھی سکھا دی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے بہتر جو ہے نا وہ کیا ہے. بلکہ حضرت نوح کی بھی ایک انٹرسٹنگ ہمیں دعا ملتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے کہ میں وہ مانگوں جس چیز کا مجھے علم نہیں. تو یہ دعا از اے پراپر سبجیکٹ, اور اس پہ پڑھنا چاہیے ہمیں. دعا کے آداب, دعا مانگنی کیسے ہے, دعا کی قبولیت کا کیا ہے, اور کون سی دعائیں زیادہ پسندیدہ ہیں. تو حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے نا, دس اسٹینڈز آؤٹ فار می, اور میں یہی آڈینس کو میسیج دینا چاہوں گا, اس دعا پہ غور کریں انشاءاللہ تعالیٰ. شرح صدر کیا ہے اس پہ غور کریں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری. آسانی مانگی, آسانی پسند کی گئی ہے ہمارے دین میں. نبی نے بھی حضرت عباس کو کہا تھا نا, اے میرے چچا عافیت مانگو, عافیت مانگو, اللہ سے آسانی مانگو. تو اسی طرح پھر انہوں نے اپنے ٹاسک کے, اپنی زبان کے حوالے سے, اسپیچ کے حوالے سے مانگا, اور پھر اپنا ایک ہیلپر مانگا. اور اس یہ بھی قابل غور ہے کہ ریسورسز نہیں مانگی, مین پاور مانگا. تو یہ تمام ان لوگوں کے لیے جو کچھ کام کر رہے ہیں, سب سے امپورٹنٹ از یور ٹیم. ٹیم بلڈنگ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک ان اینی تھنگ, اینڈ ہیونگ دا رائٹ پیپل, دا موسٹ سنسیئر پیپل ان یور ٹیم, دس از سم تھنگ جو آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے. جیسے ابراہیم السلام نے بھی جب کعبہ تعمیر کیا تو اللہ سے کیا دعا کی تھی کہ اللہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے دل میں محبت بھر دے, یعنی میری اولاد کے لیے ان کے دل نرم کر دیں میری اولاد کے لیے. تو ہی نیو کہ یہاں پہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھی ٹیم ہو, لوگ ہموار ہوں میری اولاد کے لیے. تو بڑا ضروری ہے وہ میرے خیال میں کہ دعا صحیح سے کرنا, اور اٹینٹیو ہو کے, فوکسڈ ہو کے دعا کرنا. بارک اللہ فیک علی بھائی, جزاک اللہ خیر. میں کنکلوڈ کروں گا اپنی لاسٹ ریفلیکشن کے ساتھ, جو کہ سورہ مریم کے اندر بھی اس کا ایک ذکر آپ کو ملتا ہے, اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے. اینڈ میں اس کو ایک اس پرسپیکٹیو کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ بڑی قابل غور چیز ہے. علی بھائی اگر ہم دیکھیں تو آلدو اس طرح کی چیزیں اس میں علماء کی ایک ڈسکشن آپ کو ضرور ملتی ہے کہ انبیاء کے اندر آپ کو اولو العزم جو انبیاء ہیں, جو کہ یعنی وہ انبیاء ہیں جن کو باقی انبیاء کے اوپر ایک فضیلت دی گئی ہوئی ہے, وہ ایک ڈسکشن موجود ہے. کچھ علماء نے وہ 5 انبیاء کو قرار دیا جس کے اندر نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اینڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان 5 انبیاء کو شامل کیا ہے, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ علماء کے اس کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینس کیا ہیں. اگر فار ایگزامپل ہم یہ اوپینین کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں نماز کی ایک بڑی عجیب امپورٹنس ملتی ہے ان 4 انبیاء کے اندر. نوح علیہ السلام کے علاوہ اگر ہم 4 انبیاء کو دیکھتے ہیں, ان کی بھی کیونکہ شاید میری نظر سے اس طرح کیونکہ مثال گزری نہیں, میں باقی 4 انبیاء کی ذکر کروں گا. بڑی ایک آپ ایسی ڈیٹیل یہاں پہ غور کریں گے کہ انسان نا حیران ہو جاتا ہے. دیکھیں, اور اس کا میں کانٹیکسٹ کچھ اس طرح پہلے بیان کر دوں کہ دیکھیں علی بھائی, ہماری کبھی کسی بڑے بندے کے ساتھ میٹنگ ہونا, کوئی اس طرح کا بندہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہمیں یعنی بڑا ایک لمیٹڈ ٹائم ہمیں ملنا ہے, اور شاید یہ لائف ٹائم اپرچونیٹی ہو جو اس کے بعد نہ آئے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے, ڈسکس کرتا ہے جو کہ بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہو. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کی مثال نہیں, میں صرف ہمارے لیے ایک ریلیٹیبلٹی کرنے کے لیے یہ چیز دے رہا ہوں. آپ غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں جب کوہ طور پہ ان کو یعنی نبوت دی جا رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ جب مدائن سے واپس آ رہے ہیں, ایجپٹ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, no one is worthy of worship except me, فاعبدنی, میری عبادت کرو. اور آپ دیکھیں علی بھائی, لٹرلی پہلا کام کرنے کو جو دیا گیا ہے, اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری, موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے.
سو اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی لائف دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے, اور میٹنگ کے اندر جو اللہ تعالیٰ پہلی ورشپ کرنے کو دے رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ نماز قائم کرو, اور ساتھ ایسے ایک سائڈ پوائنٹ بھی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں نماز کیوں قائم کرو, لذکری, موسیٰ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھنا. ہماری کتنی نمازیں گزر جاتی ہیں, آخری بار یاد بھی نہیں کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کب یاد آئے. نماز کے اندر یونیورسٹی کی کوئی اسائنمنٹ چل رہی ہوگی, جاب کی کوئی پریشانی چل رہی ہوگی, دکان کا حساب کتاب چل رہا ہوگا, فیملی کے جھگڑے چل رہے ہوں گے, لیکن وہ کون سی ایسی نماز ہوتی ہے جس میں ہمیں اللہ کی یاد بھی آ رہی ہوتی ہے. اچھا, یہ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی مثال, یعنی نبوت مل رہی ہے اور پہلا حکم نماز کے بارے میں دیا جا رہا ہے. مریم علیہ السلام, پیچھے اگر آپ سورہ مریم میں چلے جائیں, مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس بچہ اٹھا کے لے کے آ رہی ہیں, اور اس خوف کے اندر ہیں کہ پتہ نہیں قوم کیا کرے گی, اینڈ قوم نے الزامات کی بوچھار شروع کر دی, اور مریم علیہ السلام کو فرمایا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, مریم تمہارے نہ والد صاحب اس طرح کے تھے, نہ تمہاری والدہ اس طرح کی تھیں, اور بولی جا رہی ہے قوم. مریم علیہ السلام آگے سے اللہ فرماتے ہیں فاشارت الیہ, مریم علیہ السلام نے سے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. اب عیسیٰ علیہ السلام بولے ہیں معجزاتی طور پہ اپنی والدہ کو بری ثابت کرنے کے لیے جو الزام ان کی طرف لگایا جا رہا تھا. اینڈ ہی سیز قال انی عبد اللہ, I am the slave of Allah, آتانی الکتاب, Allah has given me the book, وجعلنی نبیا, Allah has made me a prophet, وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی, اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے, blessed بنایا ہے جہاں مرضی میں جاؤں. اور پہلی چیز علی بھائی یہاں پہ بھی کرنے والا کام عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ واوصانی بالصلاۃ, اللہ نے مجھے پہلی یعنی وصیت جو پہلی وہ ذکر کرے واوصانی بالصلاۃ, اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی. تو عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہ ایسی سچویشن میں بول رہے ہیں جہاں پہ بڑے نپے تلے الفاظ ہیں, وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کریڈل میں بول کے کہہ رہے ہیں کہ یعنی پہلا حکم نماز قائم کرو. آپ آ جائیں اب مثال پہ ابراہیم علیہ السلام کی, اور یہ میں مثال کا بھی غور کرتا ہوں. آپ سورہ ابراہیم اگر پڑھتے ہیں تو اس میں ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو دیکھیں اللہ نہ کرے کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر اس طرح اپنے بیوی بچوں کو اس طرح کے علاقے میں چھوڑنا پڑے. ہم تو شاید امیجن بھی نہیں کر سکتے, جہاں پہ نہ زندگی کوئی اثرات ہیں, نہ لوگ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام دور جا کے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. اور سبحان اللہ, ہم کبھی اس طرح کی سچویشن میں ہو تو انسان پتہ نہیں کیا کیا مانگے. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے, یعنی اتنی ڈائر سچویشن کے اندر. اینڈ لاسٹلی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نماز فرض کی گئی ہے, جو آپ کو تحفہ دیا گیا ہے نماز کا, وہ آپ کو اسراء والمعراج کے موقع پہ خاص بلا کے دیا گیا ہے, یعنی جو کہ شو کرتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. یعنی یہ ہمیں چاروں انبیاء کی زندگی کے کچھ اس طرح کے سینیریوز ملتے ہیں جہاں پہ یہ اتنی خاص ہمیں اسپیسیفک ایگزامپلز ملتی ہیں. لیکن پھر سورہ مریم ہی کے اندر آیت نمبر 59 میں اللہ گلا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ, کہ ان انبیاء کا ذکر کرنے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد کچھ اس طرح کے ان کے پھر وارث آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات, جب نماز ضائع کرو گے, اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے, فسوف یلقون غیا, تو یہ اپنے برے انجام کو یعنی they'll meet their fate. سو یہاں سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کس قدر امپورٹنس دیا اور کتنا بڑا ورچیو ہے نماز کا. سو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان, کیونکہ آج ہم نے دعا کا بھی ذکر کیا, یہ نماز اور دعا کے ذریعے سے انسان اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مضبوط کرے. اینڈ ایون لاسٹ پوائنٹ کنکلوڈ کرتے ہوئے, ہر مسلمان کی نا خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے انسان کو جنت میں. صحابی تھے جو کہ خدمت کے لیے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور پانی نہیں ملتا, سو وہ صحابی آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی رکھتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی ہے. دن کے ٹائم پہ تو خدمت کرتے تھے, رات کے ٹائم پہ خدمت کرنے کے لیے بھی صحابی آئی, اتنا جذبہ تھا, اتنی محبت تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں آ کے کہا کہ مانگو اور میں اللہ سے یعنی دعا کروں گا کہ وہ چیز تمہیں اللہ عطا کرے. سو وہ جو دعا مانگتے ہیں سوچ کے پھر بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ کیا بتایا کہ میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے سے, یعنی تم نمازوں میں, نفلی نمازوں میں زیادہ آگے بڑھو تاکہ تمہیں وہ مقام حاصل ہو جائے. اور اسی طریقے سے اگر آپ غور بھی کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود اللہ نے دیا ہے اس کا ذکر اللہ کیسے کرتے ہیں, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات میں تہجد پڑھیں, نافلۃ لک, یہ آپ کے لیے نفلی نماز ہے, عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, اٹ از ہوپڈ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود دے دیں گے. یعنی مقام محمود کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو جوڑا ہے. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو
جو نماز کو اللہ نے اصل اہمیت دی ہے اس کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا کر دے آمین۔ اور ایکچولائز کرنے کی، حقیقی طور پہ نماز کا حق ادا کرنے کی اور نماز کے ساتھ جڑنے کی اللہ میں توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ میں ایک بات بس ایڈ کر دوں کہ دیکھیں ان آیاز اور اس سارے پوائنٹ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے۔ ایک تو اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد دہانی کے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد پکڑو، طاقت پکڑو نماز میں اور صبر میں۔ یعنی نماز کا جو مقصد ہے نا، دیکھیں ان آیاز میں اور جو آپ نے مینشن کیا، سب سے بڑا مقصد ہے اللہ کی یاد دہانی۔ یعنی کہ آپ نماز پڑھیں اور اللہ رب العالمین آپ کو یاد آئے اور آپ کی ریویژن ہو، آپ کے کانسیپٹس کی ری انفورسمنٹ ہو، بیکاز لیٹس ایکسیپٹ لائف از ٹف۔ اب لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں انفارچونیٹلی کہ نماز سلام میں پھیروں تو میرا مسئلہ حل ہوا، اور جب ایسا نہیں ہوتا وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ذکر کرنا چھوڑ، نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کانسیپٹ ہی غلط تھا۔ کانسیپٹ یہ تھا کہ نماز صرف تب پڑھنی ہے جب میں نے اپنا کوئی مسئلہ حل کرا، نہیں ہوا تو بس ٹھیک ہے۔ تو بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا کہ بھائی اس کا اصل مقصد سمجھو، نماز آپ کو اسپرچول سائیکولوجیکل اسٹرینتھ دے گا انشاءاللہ ٹو فائٹ پرابلم، اور آپ دعا کریں گے اللہ آسانی بھی پیدا کرے گا، لیکن اس کا پرائم مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی۔ تو جزاک اللہ خیر۔ لیکن وہ کون سی ایسی نماز ہوتی ہے جس میں ہمیں اللہ کی یاد بھی آ رہی ہوتی ہے؟ اچھا، یہ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی مثال، یعنی نبوت مل رہی ہے اور پہلا حکم نماز کے بارے میں دیا جا رہا ہے۔ مریم علیہ السلام، پیچھے اگر آپ سورہ مریم میں چلے جائیں، مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس بچہ اٹھا کے لے کے آ رہی ہیں اور اس خوف کے اندر ہیں کہ پتہ نہیں قوم کیا کرے گی، اینڈ قوم نے الزامات کی بوچھار شروع کر دی، اور مریم علیہ السلام کو فرمایا گیا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تمہارے نہ والد صاحب اس طرح کے تھے، نہ تمہاری والدہ اس طرح کی تھیں، اور بولی جا رہی ہے قوم، بولی جا رہی ہے قوم۔ مریم علیہ السلام آگے سے اللہ فرماتے ہیں فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بولے ہیں معجزاتی طور پہ اپنی والدہ کو بری ثابت کرنے کے لیے جو الزام ان کی طرف لگایا جا رہا تھا، اینڈ ہی سیز قال انی عبد اللہ، I am the slave of Allah، آتانی الکتاب، Allah has given me the book، وجعلنی نبیہ، Allah has made me a prophet، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، blessed بنایا ہے جہاں مرضی میں جاؤں۔ اور پہلی چیز علی بھائی یہاں پہ بھی کرنے والا کام عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ واوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے پہلی وصیت جو پہلی وہ ذکر کرے واوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہ ایسی سچویشن میں بول رہے ہیں جہاں پہ بڑے نپے تلے الفاظ ہیں، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کریڈل میں بول کے کہہ رہے ہیں کہ یعنی پہلا حکم نماز قائم کرو۔ آپ آ جائیں اب مثال پہ ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ میں مثال کا بھی غور کرتا ہوں۔ آپ سورہ ابراہیم اگر پڑھتے ہیں تو اس میں ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو دیکھیں اللہ نہ کرے کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر اس طرح اپنے بیوی بچوں کو اس طرح کے علاقے میں چھوڑنا پڑے، ہم تو شاید امیجن بھی نہیں کر سکتے، جہاں پہ نہ زندگی کوئی اثرات ہیں، نہ لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دور جا کے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اور سبحان اللہ، ہم کبھی اس طرح کی سچویشن میں ہو تو انسان پتہ نہیں کیا کیا مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، یعنی اتنی ڈائر سچویشن کے اندر۔ اینڈ لاسٹلی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نماز فرض کی گئی ہے، جو آپ کو تحفہ دیا گیا ہے نماز کا، وہ آپ کو اسراء والمعراج کے موقع پہ خاص بلا کے دیا گیا ہے، یعنی جو کہ شو کرتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی یہ ہمیں چاروں انبیاء کی زندگی کے کچھ اس طرح کے سینیریوز ملتے ہیں جہاں پہ یہ اتنی خاص ہمیں اسپیسیفک ایگزامپلز ملتی ہیں۔ لیکن پھر سورہ مریم ہی کے اندر آیت نمبر 59 میں اللہ گلا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ ان انبیاء کا ذکر کرنے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد کچھ اس طرح کے ان کے پھر وارث آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، جب نماز ضائع کرو گے، اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے، فسوف یلقون غیا، تو یہ اپنے برے انجام کو یعنی they'll meet their fate۔ سو یہاں سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کس قدر امپورٹنس دیا اور کتنا بڑا ورچیو ہے نماز کا۔ سو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان، کیونکہ آج ہم نے دعا کا بھی ذکر کیا، یہ نماز اور دعا کے ذریعے سے انسان اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مضبوط کرے۔ اینڈ ایون لاسٹ پوائنٹ کنکلوڈ کرتے ہوئے، ہر مسلمان کی نا خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے انسان کو جنت میں۔
صحابی تھے جو کہ خدمت کے لیے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور پانی نہیں ملتا, سو وہ صحابی آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی ہے. دن کے ٹائم پہ تو خدمت کرتے تھے, رات کے ٹائم پہ خدمت کرنے کے لیے وہ صحابی آئی, اتنا جذبہ تھا, اتنی محبت تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں آ کے کہا کہ مانگو اور میں اللہ سے یعنی دعا کروں گا کہ وہ چیز تمہیں اللہ عطا کرے. سو وہ جو دعا مانگتے ہیں سوچ کے پھر بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ کیا بتایا کہ میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے سے, یعنی تم نمازوں میں, نفلی نمازوں میں زیادہ آگے بڑھو تاکہ تمہیں وہ مقام حاصل ہو جائے. اور اسی طریقے سے اگر آپ غور بھی کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود اللہ نے دیا ہے اس کا ذکر اللہ کیسے کرتے ہیں, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات میں تہجد پڑھیں نافلۃ لک, یہ آپ کے لیے نفلی نماز ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, اٹ از ہوپڈ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود دے دیں گے. یعنی مقام محمود کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو جوڑا ہے. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو نماز کو اللہ نے اصل اہمیت دی ہے اس کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا کر دے, اور ایکچولائز کرنے کی, حقیقی طور پہ نماز کا حق ادا کرنے کی اور نماز کے ساتھ جڑنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک. میں ایک بات بس ایڈ کر دوں کہ دیکھیں ان آیاز اور اس سارے پوائنٹ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے. ایک تو اقیم الصلاۃ لذکری, نماز پڑھو میری یاد دہانی کے لیے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ مدد پکڑو, طاقت پکڑو نماز میں اور صبر میں. یعنی نماز کا جو مقصد ہے نا, دیکھیں ان آیاز میں اور جو آپ نے مینشن کیا, سب سے بڑا مقصد ہے اللہ کی یاد دہانی. یعنی کہ آپ نماز پڑھیں اور اللہ رب العالمین آپ کو یاد آئے اور آپ کی ریویژن ہو, آپ کے کانسیپٹس کی ری انفورسمنٹ ہو, بیکاز لیٹس ایکسیپٹ لائف از ٹف.